عید کا طریقہ یہ ہے، عید کے متعلق احکام ضروریہ بہت سے آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اول تو اس کے متعلق یاد رکھیے کہ عید کے لیے اذان ضروری نہیں ہے، اقامت ضروری نہیں ہے۔ اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، یہ تکبیریں اگر چھوٹ بھی جائیں گی نماز ہو جائے گی، یہ ایک اضافی تکبیریں ہیں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تکبیریں نہیں ہوں تو عید ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ زائد تکبیریں ہیں، کہنی چاہیے، مسنون طریقہ اس کا یہی ہے، لیکن اگر چھوٹ گئیں بھولے سے یا جلدی میں اگر کوئی کہنا بھول گیا تو ایسی صورت میں نماز بہرحال ہو جائے گی۔ ایسے ہی یہ واجب ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب ہے، عید کی نماز ادا کرنا ضروری ہے، نہیں ادا کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور اس کا اور جمعے کا فرق یہ ہے کہ جس پر جمعہ واجب ہے اس پر عید بھی واجب ہے۔ جمعے میں اور عید کی نماز میں فرق یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ عید کی نماز اس کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، اس کا خطبہ عید کا خطبہ وہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، ایک یہ فرق ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا خطبہ یعنی عیدین کا خطبہ یہ سنت ہے، جبکہ جمعے کا خطبہ وہ واجب ہے۔ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوگا، لیکن خطبے کے بغیر عید ادا ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے جو سب کو معلوم ہوتا ہی ہے نارمل، کہ اللہ اکبر کہا، اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد قرات سے پہلے 3 تکبیریں کہے گا۔ پہلی 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، چھوڑ دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیسری تکبیر کے بعد چونکہ پڑھنا ہے، قرات کرنی ہے، تو پھر ہاتھ باندھ لے گا۔ اس کے بعد امام جہری قرات کرے گا آواز سے، پھر رکوع سجود اور دوسری رکعت کے اندر پھر پہلے قرات ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہے گا۔ پہلی 2 تکبیروں کے بعد تینوں تکبیروں میں بلکہ ہاتھ اٹھائے گا، کانوں تک چھوڑ دے گا، اور چوتھی تکبیر میں چونکہ سیدھا رکوع میں جانا ہے، ہاتھ نہیں اٹھائے گا بلکہ رکوع میں چلا جائے گا۔ تو یوں یہ اس کا مختصر سا طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص، یہ جو میں نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، نہیں بتاتے لوگ کہ اگر اس کی رکعت نکل جاتی ہے یا تکبیریں نکل جاتی ہے تو کیسے کہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ اس وقت میں شامل ہوا جب امام تکبیریں کہہ چکا تھا، تو پھر ایسی صورت میں اگر ابھی امام کھڑا ہی ہے، قرات کر رہا ہے اور تکبیریں ہو چکی ہے، تو جو شخص شامل ہوا تو وہ شامل ہوتے ہی تکبیریں کہہ لے، ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھائے، صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 تکبیریں کہہ لے گا تو اس کے لیے یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے امام رکوع میں چلا گیا تھا تو یہ شخص اگر رکوع میں امام کو پا لیتا ہے تو رکوع میں بھی کہہ لے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اگر امام رکوع سے کھڑا ہو گیا تھا تو اب ایسی صورت میں اس شامل ہونے والے کی تکبیریں ساقط ہو جائیں گی، اب وہ نہیں کہے گا تکبیریں۔ ایسے ہی دوسری رکعت میں ہے کہ اگر وہ دوسری رکعت میں امام کی تکبیریں ختم ہو جانے کے بعد شامل ہوا ہے، تو اگر وہ رکوع میں گیا ہے، رکوع میں اس نے امام کو پا لیا ہے، تو پھر تو رکوع میں کہہ لے گا۔ اگر امام رکوع سے بھی اٹھ گیا ہے تو اب تکبیریں ساقط ہیں۔ تو یہ تو ہے بعد میں شامل ہونے والے کے لیے۔ ایسے ہی امام کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ مثال کے طور پر قرات سے پہلے تکبیریں نہیں کہہ سکا اور اس نے قرات شروع کر دی، تو اب جو ہے وہ بعض لوگ سمجھیں گے کہ عید کی نماز ہی نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ اگر امام بھول بھی گیا تو قرات کے بعد بھی وہ پہلی رکعت میں تکبیریں کہہ سکتا ہے، کہہ لے تو ادا ہو جائیں گی۔ اور اگر رکوع میں چلا گیا ہے تو اب ایسا نہیں کہ واپس آ کر تکبیریں کہے گا، جو امام چونکہ رکوع میں چلا گیا، اگر رکوع میں کہنا مناسب لگے تو کہہ لے، ورنہ ساقط ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ اس نے قرات شروع کر دی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب تکبیریں کہے گا تو پھر دوبارہ قرات کرے گا، تو اعادہ نہیں کرے گا، تو اعادہ نہیں ہے۔ یہ تکبیریں چونکہ میں نے ذکر کیا زائد ہیں، وقت پر کہہ لیں تو ٹھیک ہیں، وگرنہ نماز ادا ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ احکام یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔